اس قسط میں پروفیسر جولیا نے خلیفہ ہارون رشید کی شخصیت پر روشنی ڈالی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے ان کے زمانے کا بغداد کیسا تھا۔ ہارون رشید کو ایک اچھے اور فن کی قدر کرنے والے حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، تاہم اس بات کے بھی کافی شواہد ہیں کہ مستقبل کے بارے میں ان کی ناقص منصوبہ بندی خون خرابے اور افراتفری کا باعث بنی۔ ہارون رشید وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں، مشہور داستان الف لیلہ کے خلیفہ۔ لیکن ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمارے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا دور خلافت کا سنہرا دور تھا۔ ہارون رشید کی تخت نشینی ان کی سلطنت وسطی ایشیا سے لیبیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس دور کے بارے میں لکھا جاتا ہے ایک اچھا وقت، ایک اچھی جگہ، کیونکہ یہ نیک ہارون رشید کے عروج کا زمانہ تھا۔ لیکن وہ دور کتنا اچھا تھا، اس دور کے سنہرے ہونے کا تصور بہت بعد میں پیدا ہوا، اور یہ شاید خلافت کی انتہائی الجھی ہوئی 600 سالہ تاریخ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کا طریقہ ہے۔ ان 600 برسوں میں سن 786 سے سن 809 تک ہارون رشید کا دور خلافت 20 برسوں سے کچھ زیادہ ہے۔ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فنون لطیفہ، سائنس اور ادب میں بہت سا بہترین کام ہارون رشید کے بعد ابھی آنا تھا۔ ہمارے نزدیک ہارون رشید اور بغداد کا نام ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بغداد بہت زبردست جگہ رہی ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے الف لیلہ میں پیش کی جاتی ہے۔ لیکن وہ حقیقت میں کیسا تھا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہارون رشید کے بغداد کا اب کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خلافت کے دور کے آخری 10 برسوں میں ان کا پسندیدہ شہر شام کا علاقہ رقہ تھا، جو بغداد سے شمال میں خلافت کی بازنطینی سلطنت کے ساتھ ملنے والی شمال مغربی سرحد کے قریب واقع تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اب رقہ میں صرف محلات ہی نہیں بلکہ فیکٹریاں بھی دریافت کی ہیں۔ 8ویں صدی میں فیکٹریوں کا تصور یقیناً پرجوش کر دینے والا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں صنعت کو فروغ دینے میں ہارون رشید کو خود کتنا ہاتھ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہارون رشید کے بارے میں ہم کہانیوں سے جو جانتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے جو قرون وسطیٰ کی تاریخی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور شاید جدید دور آثار قدیمہ کی دریافتیں ہمیں کچھ مزید نیا بتائیں۔ قرون وسطیٰ کی دستاویز پڑھیں تو ہارون رشید اپنی زیادہ تر بالغ زندگی میں ایک کمزور انسان نظر آتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے خلافت جاتے جاتے بچی تھی، جو اپنی والدہ اور اہلیہ زبیدہ کے زیر اثر تھے، اور جن کی حکومت کا زیادہ تر انتظام بیوروکریسی چلا رہی تھی، جو بارمیکد خاندان کے زیر اثر تھی۔ اپنے دور حکومت کے آخری حصے میں انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور بارمیکد خاندان کو جیل میں پھینک دیا اور اپنے پسندیدہ جعفر کو قتل کر دیا، لیکن وہ مستقبل کی اچھی منصوبہ بندی نہیں کر سکے۔ وراثت کے باقاعدہ نظام کی عدم موجودگی میں انہوں نے خلافت کا عہدہ اپنے اور زبیدہ کے بیٹے امین کو اور آدھی سلطنت امین کے سوتیلے بھائی مامون کو دینے کا وعدہ کیا، جو ایک لونڈی کے بیٹے تھے۔ ان کی موت کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی اور بغداد خنڈر کا نقشہ پیش کرنے لگا۔
مامون نے امین کو بھروا کر تخت پر قبضہ کر لیا اور آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ ان واقعات کی روشنی میں تاریخ کے کردار ہارون رشید کی سیاسی میراث کو شاندار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ان کا سنہرا دور تھا تو وہ بہت مختصر تھا۔ ان کا اپنی عمر کی 40 کی دہائی میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن داستان الف لیلا کا ابدی کردار ہارون رشید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون رشید کی موت کے کچھ عرصے کے بعد منظر پر آیا تھا۔ یہی وہ ہارون ہے جو ہماری یادوں میں زندہ ہے۔ وہ ان اچھے دنوں کی یادیں ہیں جو کبھی تھے ہی نہیں، لیکن شاید ہو بھی سکتے تھے۔ ماضی کئی بار آگے چل کر برے وقتوں میں امید کی کرن بن کر بھی سامنے آتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک نیک دل حکمران ہے، بلکہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک حکمران مہذب معاشرے کے قیام کے لیے کرتا ہے۔ وہ دانشوروں اور شعراء کے سرپرست ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک رومانوی ہیرو ہے، ایک نرم دل اور خوبصورتی کے دلدادہ انسان، خاص طور پر ایسی خوبصورت لونڈیوں کے جو ہوشیار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں اور جنہیں موسیقی اور شاعری پر دسترس حاصل تھی۔ ہارون رشید اور ان کی اہلیہ کی خوابگاہ کا ایک منظر جب دوران نیند ہارون کی اہلیہ نے ڈرا دینے والا ایک خواب دیکھا۔ وہ پیار کرنے والے شوہر ہیں اور ان کی بیوی بھی ان سے پیار کرتی ہے۔ زبیدہ نے جو ذہین، سخی اور نیک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں صاحب حیثیت تھی، ہر اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ انہی نے بڑے بڑے فلاحی کام کیے، خاص طور پر مکہ اور مدینہ کے راستے پر ایسے پروجیکٹس بنوائے اور جنہیں اپنی انفرادی حیثیت میں اچھے الفاظ میں اور پیار سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہارون رشید آج بھی زندہ ہے، اور صرف کہانیوں میں نہیں بلکہ طویل عرصے سے عرب ٹی وی چینلوں پر نشر ہونے والے ڈراموں میں بھی، جو یوٹیوب پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی کے ہارون رشید، ان کے اہل خانہ، درباریوں اور رعایا کو ان ڈراموں میں اپنے جذبات کو پرکھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے المیوں کا سامنا کرتے ہیں، ان کی وفاداری کا امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ تشدد سے بھرپور ایک انتہائی دغاباز ماحول میں جی رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے حوادث سے نمٹنے میں اور اس دوران زندگی میں سمجھوتے کرتے ہوئے وہ آرٹ اور اخلاقی حسن کو جنم دیتے ہیں۔ ہارون رشید اور ان کے دور کے لوگوں کی ٹی وی پر دکھائی جانے والی یہ تصویر آج کے عربوں کو اصل میں آئینہ دکھانے کے مترادف ہے۔ قرون وسطیٰ کی کہانیوں اور ٹی وی کے ہارون میں کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں، بالکل ویسے جیسے شیکسپیئر کے تاریخ پر مبنی ڈراموں کے کردار۔ وہ زندگی کے ان ڈراموں، امکانات اور نظریات کا مرکز ہیں جن سے ہم سب مانوس ہیں۔ ہم تاریخ ہارون رشید سے کہانیوں کے ہارون رشید تک کیسے پہنچے، اور کیا وہ ایک ہی انسان ہے؟ تواریخ متفق ہیں کہ ہارون رشید ممیز ہوائے تھے۔ ان کی والدہ خضران غلام کنیز تھی، جن سے ان کے والد خلیفہ المہدی نے جو ایک بھرپور شخصیت کے مالک تھے، انتہائی غیر روایتی عمل میں انہیں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ اس رومانوی آغاز کے بعد حالات خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ مہدی کا کم عمری میں انتقال ہو گیا۔ ان کے خاندان سے 2 بیٹے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم اس وقت ان دونوں کی درست عمر کیا تھی، لیکن اندازہ ہے کہ ان کی عمریں 20 برس کے آس پاس تھیں۔
ان کے نام پیغمبروں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر رکھے گئے تھے، جو کہ اچھا شگون ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ موسیٰ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد خلافت اس بچے کو ملے، اور انہوں نے ہارون کے ساتھ ولی عہد کا سلوک کرنے کی بجائے انہیں ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ ہارون کی زندگی خطرے میں تھی۔ اس موقع پر خضران آگے بڑھی اور معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ خلیفہ المہدی کی زندگی میں بھی بااختیار رہی تھی، لیکن موسیٰ نے ان کی بھی توہین کی اور انہیں خواتین کے معاملات سے نمٹنے اور ریاست کے معاملات سے دور رہنے کے لیے کہا۔ یہ ذاتی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ان مفادات کا ٹکراؤ تھا جو المہدی کے دنوں میں سر اٹھا چکے تھے۔ خضران اور بارمیکد خاندان نے مل کر موسیٰ کو تخت سے اتار کر ہارون کو خلیفہ بنانے کے لیے سازش شروع کر دی۔ موسیٰ کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ کچھ حوالے خضران پر ان کو زہر دینے کا الزام لگاتے ہیں۔ ایک حوالے کے مطابق خضران نے ایک کنیز کے ذریعے موسیٰ کے منہ پر تکیہ رکھ کر ہلاک کروایا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں ایک غیر دلچسپ روایت کے مطابق موسیٰ کا انتقال پیٹ کے السر کی وجہ سے ہوا تھا۔ موسیٰ کی ہلاکت سے ہارون کی بجائے دراصل بارمیکد خاندان کا دور شروع ہوا۔ بارمیکد اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق ایران سے تھا۔ یہ خاندان ماضی میں وسطی ایشیا میں بدھ مت کی ایک بڑی عبادت گاہ کا نسل در نسل نگران ضرور رہا تھا، لیکن اب وہ لوگ مقامی رنگ میں ڈل چکے تھے اور عربی زبان بولنے والے مسلمان تھے، خلافت کے حکومتی ڈھانچے میں اپنی جگہ بنا چکے تھے اور اپنی حیثیت قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ماہر تھے جو اپنے آقا کی زندگی کا درد اپنے سر لینا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ انتہائی دولت مند اور کھلے دل کے مالک تھے، اور وسیع پیمانے پر وفاداریاں خریدنا ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ بارمیکد خاندان کی ایک عورت نے ہارون کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا۔ اس اعتبار سے بارمیکد خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ بھی تھا، اور اس زمانے میں دودھ کا رشتہ خون کے رشتے کی طرح مضبوط ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بارمیکد خاندان کے ایک بزرگ یحییٰ ہارون کے استاد اور سرپرست بھی رہے تھے۔ ہارون ان کو والد کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ یحییٰ ان کے وزیر بن گئے، اور یحییٰ کے دو بیٹوں نے باقی ذمہ داریاں آپس میں بانٹ لیں۔ ہارون کا رضائی بھائی فضل قابل، اعتبار اور لائق تھا، جبکہ جعفر ذہین اور دلکش شخصیت کا مالک تھا اور ہارون کا سب سے قریبی دوست بن گیا۔ ان گہرے خاندانی رشتوں اور جذباتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ہارون رشید کے دور کی کہانی فیملی ڈرامہ کے طور پر لکھی گئی ہے۔ اس کہانی کا ہر واقعہ اتنے مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں ٹھوس شواہد تلاش کرنا بھی مشکل ہے، لیکن یہ تمام کہانیاں خاندانی رشتوں کی کہانیوں کی طرز پر بیان کی گئی ہیں، جن میں مرکزیت شخصیات، احساسات، جذبات، حسد، خوف اور محبت کے نفرت میں بدلنے کو حاصل ہے۔